جسٹ امیجن ایک ایسے سائنٹسٹ، ایک ایسے میٹالرجسٹ جن کے پاس یورپ کی بہترین ریسرچ لیبس اور ہر چیز تھی، مگر انہوں نے صرف ایک مقصد کے لیے ان سب کو چھوڑا اور صرف چنا اپنا ملک پاکستان۔ ان کی ٹیکنیکل لیڈرشپ اور کہوتہ ریسرچ لیبوریٹریز کے کام نے پاکستان کو 28 اور 30 مئی 1998 کے نیوکلیئر ٹیسٹ تک لے جانے میں مدد کی۔ And that is why he is called father of Pakistan's nuclear program۔ لیکن ان سب کے بعد ایسا کیا ہوا کہ انہیں نیشنل ٹیلی ویژن پر سوری کرانے پر مجبور کیا گیا، انہیں پریشرائزڈ کیا گیا اور ان پر ایلیگیشنز لگائے گئے۔ لیکن اصل کہانی ہے کیا؟ اینڈ آئی ہوپ آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ ہم اس ویڈیو میں کس کی بات کرنے والے ہیں۔ اینڈ اگر آپ کا گیس صحیح ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ عبدالقدیر خان کا جنم 1 اپریل 1936 کو بھوپال انڈیا میں ہوا تھا، اور اگر ان کے پیرنٹس کی بات کی جائے تو ان کے والد کا نام تھا عبدالغفور خان، جو کہ ایک ریلیجیس اور ایجوکیٹڈ انسان تھے۔ یہ بھوپال اسٹیٹ میں ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی والدہ کا نام تھا زلیخا بیگم، جو کہ ایک ہاؤس وائف تھی، اور ان کا تعلق بھی ایک شریف اور ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ سے تھا۔ پھر آیا پاکستان کی آزادی کا وقت 1947۔ اس وقت کے پی ایم تھے لیاقت علی خان۔ اس وقت ملک ایک نئے دور سے گزر رہا تھا، لوگ مائگریشن کر رہے تھے۔ اسی دور میں ہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی فیملی بھی ہجرت کر کے کراچی آئی، جو اس وقت پاکستان کا کیپٹل تھا، اور یہیں سے ان کی تعلیم اور محنت کا سفر سٹارٹ ہوا۔ بچپن سے ہی انہیں سائنس، ٹیکنالوجی اور مشینز میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، اور یہی سوچ انہیں آگے چل کے ایک بہترین سائنٹسٹ بنانے والی تھی۔ اسی کے چلتے انہوں نے اسکولنگ ڈی جے سائنس کالج کراچی سے کی، اور اس کے بعد 1956 میں کراچی یونیورسٹی سے BSc فزکس میں انہوں نے گریجویشن حاصل کی۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی تھی، حکومتیں بار بار بدل رہی تھی۔ پھر 1961 میں ڈاکٹر قدیر خان نے فیصلہ کیا کہ اگر ملک کو مضبوط بنانا ہے تو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ وہ اسی شوق کے چلتے جرمنی گئے۔ اس وقت پاکستان کے اندر سائنس اور ریسرچ کے لیے ریسورسز بہت کم تھی، اینڈ جرمنی میں انہوں نے ٹیکنیکل یونیورسٹی آف برلن سے میٹالرجی پڑھنا سٹارٹ کیا، اینڈ یہی وہ سائنس ہے جو میٹلز اور نیوکلیئر مٹیریل کی انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے۔ ان کی پرسنل لائف میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے۔ 1964 تک ان کی فارن ایجوکیشن کا سفر آگے بڑھتا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب پریزیڈنٹ ایوب خان کا دور تھا، انڈسٹریل اور ایجوکیشنل ریفارمز کا ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی پبلک اور گورنمنٹ کے بیچ پھر بھی بہت زیادہ پرابلمز دیکھنے کو مل رہے تھے۔ اسی دور میں ہی ان کی لائف میں انٹری ہوتی ہے ہنرینا ریٹر کی، جن کی شادی ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے 1964 میں ہوئی تھی۔ یہ ایک ڈچ لیڈی تھی، اور انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ چونکہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور اسی شوق کے چلتے انہوں نے نیدرلینڈز کے ڈیلفٹ یونیورسٹی سے ماسٹرز ان میٹالرجیکل انجینئرنگ اور بیلجیم کے کیتھولک یونیورسٹی آف لیون سے 1972 میں PhD کی۔ پھر آیا سال 1974۔ اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو، اور ملک میں ابھی 1971 کے وار اور بنگلہ دیش کے سپریشن کے چلتے بہت زیادہ پرابلمز دیکھنے کو مل رہے تھے۔ اسی سال انڈیا نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا۔ 1971 کی جنگ کے بعد PM بھٹو کو محسوس ہوا کہ پاکستان کو ایک اسٹرانگ ڈیفنس کیپیبلٹی کی ضرورت ہے، جس کے چلتے 1972 میں PM بھٹو نے ایک میٹنگ کے دوران کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے، بھوکے رہ لیں گے، لیکن اپنا ایٹمک پروگرام ضرور بنائیں گے۔ اور اسی کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یورپ کو چھوڑ کر پاکستان واپس آئیں گے۔ یہاں انہوں نے پاکستان کے لیے یورینیم انرچمنٹ پلانٹ کی بنیاد رکھی، اور ان کی ٹیکنیکل لیڈرشپ کے ذریعے 1998 میں پاکستان دنیا کی پہلی اسلامک نیوکلیئر پاور بن گیا۔ 1974 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ان کے پاس جو انفارمیشن ہے، جو نالج ہے، اسے پاکستان کے لیے یوز کریں گے۔ انہوں نے جو نیدرلینڈز میں سینٹریفیوج اور انریچمنٹ کا جو ایکسپیرینس تھا ان کے پاس، انہوں نے بیسیکلی پاکستان کے لیے اپلائی کرنا چاہا، اور اس کے لیے انہیں ذوالفقار علی بھٹو سے بالکل ڈائریکٹ انہیں سپورٹ ملا، کیونکہ میں نے جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ جو PM ذوالفقار علی بھٹو تھے وہ اس معاملے میں پاکستان کو نیوکلیئر پروگرام بنانے کے معاملے میں بہت زیادہ سیریس تھے۔ سو بھٹو نے پاکستان کو نیوکلیئر کیپیبلٹی دینا نیشنل پریورٹی بنائی۔ اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو آزاد طور پر کام کرنے اور بجٹ بھی دلایا۔ اسی سپورٹ سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ایک انڈیپینڈنٹ سیکرٹ پروجیکٹ چلانے کا موقع ملا۔ تو سینٹریفیوج بیسیکلی ایک ایسی مشین ہوتی ہے جس کی گھومنے کی جو ایبلٹی ہوتی ہے وہ تیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر جو موجود چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنی ڈینسٹی کے حساب سے الگ ہو جاتی ہیں۔ اینڈ نیوکلیئر فیلڈ میں اس مشین کا
یورینیم کے ایٹمز ہیں انہیں الگ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. جہاں ہلکا جو یورینیم ہے 235 اسے الگ کیا جاتا ہے. اسی پروسیس کو ہی ہم یورینیم انریچمنٹ کہتے ہیں. چونکہ اب انہیں ایک PM کا سپورٹ بھی مل گیا تھا جس کی وجہ سے ان کے لیے بہت زیادہ چیزیں کرنا بھی آسان ہو گئی تھی. تو انہوں نے 1976 میں ایک کہوتا میں ایک فیسلٹی سٹارٹ کی, انجینئرنگ ریسرچ لیبوریٹریز, جو بعد میں ناؤ ڈیز خان ریسرچ لیبوریٹریز کے نام سے بھی فیمس ہے. سو KRL کا بیسک مقصد یورینیم انریچمنٹ یوزنگ گیس سینٹریفیوج تھا, یعنی نیچرل یورینیم میں سے ویپنز گریڈ یورینیم نکالنا. سو انہوں نے سینٹریفیوج بیس پاتھ کو چنا جو کہ ایک ٹیکنیکل اسٹریٹجی بھی تھی. اس کے لیے انہوں نے کافی اچھی ٹیکنیکل اسٹریٹجی کا استعمال کیا تھا, کیونکہ اس کا ریزن بھی پولیٹیکل اور ٹیکنیکل تھا, کیونکہ جو سینٹریفیوج پلانٹس چھوٹے اور کم آبویس انڈسٹریل فوٹ پرنٹ والے بنائے جا سکتے تھے, اور یہ ان کے جو یورپین ایکسپیرینس ہے اس سے بھی میچ کر رہے تھے. انہوں نے ڈیزائن سلیکشن میں بھی بہت زیادہ اچھی اسٹریٹجی کا استعمال کیا تھا. اس کے علاوہ ایک بڑا ریزن یہ بھی تھا کہ ایک سنگل سینٹریفیوج سے کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ ہزاروں سینٹریفیوج چاہیے ہوتے ہیں. اس لیے انہوں نے اسمال ٹیسٹ یونٹس بنائے, پھر پروڈکشن لائن اور کیسکیڈ لے آؤٹ پلان کیا جس میں سینٹریفیوج کو سیریز اور پیراللز میں چلا کر انریچمنٹ کو بڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے پریسائز پارٹس جیسا کہ ہائی سپیڈ روٹرز, بیئرنگز, ویکیوم ہاؤسنگز امپورٹ کر پانا مشکل تھا. تو انہوں نے ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ کا نیٹ ورک بنایا, اور جو چیزیں اویلیبل نہیں تھیں انہیں سبسٹیٹیوٹ یا کنورٹ کرنے کا طریقہ نکالا. اور اس پروجیکٹ کو ایکسٹریملی سیکرٹ رکھا گیا تھا, اور اس کے لیے اسکلڈ انجینئرز اور ٹیکنیشینز کو بھی ٹرین کیا گیا تھا اس پروجیکٹ کے لیے اسپیشلی. اینڈ یہ پروجیکٹ تب بھی سکسیزفل رہا کہ انہیں جو پرابلم فیس کرنے کو مل رہی تھی انہوں نے ان کا حل نکالا, پرابلمس کو سالو کیا اور کافی اچھی اسٹریٹجیز کا استعمال کیا, جس کی وجہ سے دیٹ از وائی یہ پروجیکٹ بھی سکسیزفل رہا. اس کے علاوہ اس پروجیکٹ 706 کو سیکرٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ PM بھٹو نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ اسے PAEC سے بھی انڈیپینڈنٹ کر کے ایک ڈائریکٹ پولیٹیکل بیکنگ اور فنڈز دیے جائیں, جس سے اس پروجیکٹ کی سپیڈ اور سیکریسی بڑھ سکے. اور اس پروجیکٹ کو سیکرٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ PM بھٹو نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو PAEC سے بھی انڈیپینڈنٹ کر کے ایک ڈائریکٹ پولیٹیکل ہیکنگ اور فنڈز دیے جائیں, جس سے اس پروجیکٹ کی سپیڈ اور جو سیکریسی ہے وہ بھی مینٹین رہے. اینڈ اس سے ایک پیرالل ٹریک بنا جس سے یہ جو پروجیکٹ ہے 706 یہ کوآرڈینیٹڈ پروگرام بنا, جس میں آرمی انجینئر, سائنٹسٹ اور سویلین اسٹاف بھی انکلوڈ تھے. اور یہ جو پروجیکٹ 706 ہے یہ بیسیکلی کہوتا پروجیکٹ ہی ہے, اور اسے پروجیکٹ 706 ایز اے کوڈ نیم یوز کیا جاتا تھا. اب 1983 تک پاکستان نے یورینیم انریچمنٹ میں بہت بڑا پروگریس کر لیا, اور چونکہ 11 اور 13 مئی 1998 کو انڈیا نے راجستھان پوکھران میں نیوکلیئر ٹیسٹ کیے, اس سے ساؤتھ ایشیا میں ٹینشنز بڑھ گئی. پورے ملک میں عوام اور سائنٹسٹ کے اندر جذبہ تھا کہ پاکستان کو بھی اپنا نیوکلیئر کیپیبلٹی دکھانی چاہیے. اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر تھے محمد نواز شریف. پھر آتا ہے دن 28 مئی 1998. اینڈ یس ویورز, یہ وہی دن تھا کہ جب پاکستان پہلی اسلامک نیوکلیئر پاور بنا. 28 مئی 1998 کو پاکستان نے اپنے پہلے نیوکلیئر ٹیسٹ بلوچستان کے شہگائی کے پہاڑی علاقے میں کیے. یہ ٹیسٹ شہگائی ہلز میں ہوئے تھے, جہاں ہلز کا جو کلر ہے وہ بعد میں سفید یعنی وائٹ ہو گیا تھا. اینڈ چونکہ اس کا کلر وائٹ ہو گیا تھا دیٹ از وائی اسے وائٹ ماؤنٹینز آف شہگائی کہا جاتا ہے. اینڈ یہ آپریشن KRL اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن دونوں نے مل کر انجام دیا. ان ٹیسٹ میں 5 نیوکلیئر ڈیوائسز سکسیسفلی ڈیٹونیٹ ہوئی تھی. اینڈ ان ٹیسٹ کے پیچھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی کہوتا ٹیم کا سب سے بڑا حصہ تھا. آبویسلی گلوبل ریئیکشن دیکھنا تو ابھی باقی تھا. ٹیسٹ کے بعد امریکہ اور یورپ نے پاکستان پر اکنامک سینکشنز لگا دی, لیکن یہ دن پاکستان کے نزدیک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ڈے ہے, اس لیے ہر سال اسے 28 مئی کو یوم تکبیر ڈے آف گریٹنس کے طور پر منایا جاتا ہے. اب 1998 کے بعد پاکستان فرسٹ اسلامک نیوکلیئر پاور تو بن گیا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی کچھ کنٹریز جیسا کہ امریکہ اور یورپ پاکستان کے اس ایٹامک پروگرام سے خوش نہیں تھے, جس کی وجہ سے 2003 کے آخر میں امریکہ نے پاکستان پر پریشر ڈالا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کا نیٹ ورک اللیجڈلی ایران, لیبیا اور نارتھ کوریا کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی سپلائی کر رہا تھا.
یو ایس اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے ایویڈنس پاکستان کے سامنے رکھے اور کہا کہ ان سے انویسٹیگیشن تو ضروری ہے. تو مشرف گورنمنٹ اور انٹرنیشنل پریشر اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے انویسٹیگیشن کرنے اور کنفیشن کرانے کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے فیب 2004 میں انہوں نے نیشنل ٹیلی ویژن پر ایک کنفیشن سٹیٹمنٹ دینے کو کہا گیا. بعد میں اپنے پرائیویٹ انٹرویوز میں یہ بھی کہا کہ مجھے زبردستی پریشرائزڈ کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے میں نے یہ اپالوجی دی. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جنرل پرویز نے بھی یہ کہا کہ کنفیشن والنٹری نہیں تھا مگر ملک کے انٹرسٹ میں تھا. لیکن اس کے باوجود اس کے بعد انہیں ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا اور ان کی موومنٹ بھی ریسٹرکٹڈ ہو گئی. ان کو لگ بھگ 5 سال تک یعنی 2004 سے 2009 تک آئسولیشن میں رہے اور 2009 میں جا کر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو فری سٹیزن کے طور پر ڈکلیئر کیا، مگر ان کی پبلک اپیرنس پھر بھی لمیٹڈ رہی. تو یہ ٹاپک کافی حد تک کنٹروورشیل بھی تھا اینڈ یہ تھی ان کی سٹوری. اینڈ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا. اینڈ اللہ حافظ.